بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، میں ہوں آپ کا اردو ٹیچر راؤ وحید۔ بیٹا آج کا ہمارا ٹاپک ہے نظم برسات کی بہاریں کا خلاصہ ہم دیکھیں گے، اور نسوء اور سلیم کی گفتگو سبق نمبر 5 جو ہے اس کے مکمل سوالات ہم پڑھیں گے، اس کے جوابات بھی میں آپ کو بتاؤں گا، اور جو جملے ہیں اس کی ایکسرسائز میں وہ بھی ہم آج پریکٹس کریں گے، اور ہوم ورک میں آپ نے اسی سبق کے نسوء اور سلیم کی گفتگو کے جملے جو ہیں وہ لکھنے ہیں۔ تو پہلے ہم آتے ہیں برسات کی بہاریں کا خلاصہ۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے پہلے لیکچرز میں بھی کہ جب کوئی نظم کا خلاصہ آتا ہے تو اس کے 5 نمبر ہوتے ہیں بورڈ میں، اور مرکزی خیال بھی ہوتا ہے نظم کا، اس کے بھی 5 نمبر ہوتے ہیں۔ تو آپ کے پاس آپشن ہوتی ہے کہ یا آپ خلاصہ کریں گے یا مرکزی خیال کریں گے۔ مرکزی خیال 5 سے 6 لائنوں کا ہوتا ہے، اور خلاصہ 5 سے 6 لائنوں کا ہوتا ہے، اور مرکزی خیال 3 لائنوں سے زیادہ نہیں ہوتا۔ تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے اینول پیپر میں کہ مرکزی خیال کو فوکس کریں تاکہ آپ کا ٹائم بچ سکے، مختصر ہوتا ہے، لیکن بہرحال چیزیں ہمیں ساری تیار ہونی چاہیے، خلاصہ بھی یاد ہونا چاہیے، لیکن آپشن ہوتا ہے تو اس آپشن میں آپ مرکزی خیال کو کوشش کریں کہ یوٹیلائز کریں۔ تو آج ہم یہ خلاصہ جو ہے اس نظم کا پڑھتے ہیں کہ شاعر کہتا ہے: ہر طرف برسات کی بہاریں ہیں، باغات میں سبزہ لہلہا رہا ہے، اور سبزے پر پانی کی بوندیں چمک رہی ہیں، جھڑیاں لگی ہوئی ہیں، بارش سے باغ سبزہ اور جل تھل ایک ہو رہے ہیں، ہری ہری گھاس ہر طرف ہرے ہرے بچھونے بچھا رہی ہے، سبزہ بادل کی سیاہی سرخ و سفید گھٹا عجیب دلکشی دکھا رہی ہے، ہر ذی روح بھیگ رہا ہے، چرند پرند برسات سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، اور ایسے خوشگوار موسم میں تمام انسان بھی شادماں اور فرحاں ہیں، یعنی خوش ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت کاملہ کا ثبوت ہے کہ جب وہ چاہے دنیا کا نقشہ بدل سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یہی کرشمہ سازیاں دیکھ کر ہر ذی روح اس کی تسبیح کرنے میں مصروف ہے۔ تو یہ اس کا خلاصہ تھا۔ اب ہم آتے ہیں سلیم، نسوء اور سلیم کی گفتگو سبق جو ہے اس کے سوالات کے جوابات ہم دیکھتے ہیں، اور ان کے جملے بھی ہم پڑھیں گے۔ تو پہلا سوال ہے صفحہ نمبر 32 پر 32 پیج 32۔ بیدارہ نے سلیم کو جگا کر کیا پیغام دیا؟ بیدارہ نے سلیم کو جگا کر کہا کہ بالا خانہ میں میاں آپ کو بلاتے ہیں۔ دوسرا ہے کہ سلیم کی ماں نے سلیم کے ساتھ نسوء کے پاس جانے سے کیوں انکار کیا؟ اس کا جواب ہے کہ سلیم کی ماں نے نسوء کے پاس جانے سے اس لیے انکار کیا کہ اس کی گود میں لڑکی سو رہی تھی۔ اگلا سوال ہے سلیم اپنے بھائی کے ساتھ مدرسے کیوں نہیں جاتا تھا؟ سلیم کا بھائی دوست کے گھر جا کر امتحان کی تیاری کرتا تھا، وہاں اسے دیر ہو جاتی تھی اور وہ وہیں سے مدرسے چلا جاتا تھا، اس لیے سلیم اپنے بھائی کے ساتھ مدرسے نہیں جاتا تھا۔ اگلا سوال ہے سلیم نے 4 لڑکوں کی کیا خوبیاں بیان کی؟ اس کا جواب ہے کہ وہ 4 لڑکے جب راہ میں چلتے تھے تو راہ میں نظریں نیچی کر کے چلتے تھے، اور جب کوئی انہیں بڑا راستے میں مل جاتا تو اسے پہلے سلام کرتے تھے، اور نہ جھوٹی قسم کھاتے تھے اور نہ جھوٹ بولتے تھے، کسی پر آوازہ نہیں کستے تھے، اور قریبی مسجد میں جا کر نماز ادا کرتے تھے۔ اگلا سوال ہے حضرت بی کون تھی اور انہوں نے سلیم کو کیا نصیحت کی؟ اس کا جواب ہے کہ حضرت بی ان 4 لڑکوں کی نانی تھی، اور اس نے سلیم کو نصیحت کی کہ بیٹا جب کوئی بڑا ملے تو اس کو سلام کرتے ہیں۔ تو یہ اس کے سوالات کے جوابات ہو گئے۔ اب ہم آتے ہیں جملوں کی طرف، یہ بھی صفحہ نمبر 32 پر ہی موجود ہیں۔ دوسرا سوال ہے، پہلا جملہ ہے جی لگنا۔ اس کا جملہ ہے کہ سلیم کا جی کھیلوں میں نہیں لگتا تھا، کانوں کان خبر نہ ہونا، کسی کو کچھ پتہ نہ ہونا۔ ان 4 لڑکوں کے محلے میں کسی کو کانوں کان خبر نہ تھی۔ پھر ہے آوازہ کسنا، کسی کا مذاق اڑانا۔ وہ 4 لڑکے کسی پر آوازہ نہیں کستے تھے۔
اگلا ہے زمین میں گڑ جانا، انتہائی شرمندہ ہونا۔ شاگرد سوال کا جواب نہ دینے پر زمین میں گڑ گیا۔ اگلا ہے دل کھٹا ہونا۔ دل کھٹا ہونا سے مراد یہ ہے کہ جی اچاٹ ہو جانا۔ سلیم کا دل کھیلوں سے کھٹا ہو گیا تھا۔ تو بیٹا یہ ہم نے آج جملے بھی پڑھے اور سوال نمبر جو 1 ہے مکمل وہ ہم نے سوالات کے جوابات پڑھے۔ برسات کی بہاریں کا خلاصہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا اور ہوم ورک میں آپ نے یہی 5 جملے جو ہیں وہ لکھنے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو یہ لیکچر سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر کوئی ڈیفیکلٹی ہو تو آپ کال یا واٹس ایپ پر آ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔